أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم رب ہے جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے، سکھایا ہے انسان کو وہ جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ سورۃ العلق مکی سورت ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ پہلی وہ 5 آیات ہیں جو قرآن کی سب سے پہلی وحی ہے۔ کیا سب سے پہلے سورۃ العلق اتری یا اس سے پہلے کچھ اور آیات یا کچھ اور صورتیں بھی اتری؟ جو زیادہ تر روایات ہیں جس پر اکثر کا اتفاق ملتا ہے جمہور کا، وہ تو یہی ہے کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے اتری، لیکن کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں بعض حضرات کی طرف سے کہ سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے اتری ہے، کہ پہلی وحی سورۃ المدثر کی 5 آیات ہیں۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے اتری ہے۔ سورۃ العلق کی جو پہلی 5 آیات ہیں اس پر تو زیادہ تر احادیث، صحیح احادیث ملتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ العلق کی 5 آیات اتری۔ لیکن جن حضرات نے یہ کہا کہ سورۃ المدثر کی 5 آیات اتری، یا جن حضرات نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے اتری، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات اتری، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 2.5 یا 3 سال تک کوئی دوسری وحی نہیں اتری۔ درمیان میں 2.5 یا 3 سال تک وحی کے منقطع ہونے کا زمانہ ہے، فترۃ الوحی۔ تو 2.5 یا 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اتری وہ سورۃ المدثر کی آیات اتری، اور اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیات طاری ہوئیں جو کہ سورۃ العلق کی آیات کے متعلق آتا ہے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں وہ کیا کیفیات تھی۔ اور اسی طرح جن حضرات نے یہ کہا کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے اتری، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات حدیث میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں جو مکمل سورت ایک دفعہ سب سے پہلے اتری ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے اور آیات اتری سورتوں کی، لیکن پوری سورت اکٹھے کوئی نہیں اتری۔ جو سب سے پہلے سورت مکمل اتر رہی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ باقی آیات جیسے اس سورت کی 5 آیات اتری ہیں یا سورۃ المدثر کی 5 آیات اتری، پوری سورت نہیں اتری۔ جو سب سے پہلے پوری سورت اتر رہی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس لیے مفسرین نے بعض ذات نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے جو اتری ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ لیکن زیادہ تو ہمارے پاس صحیح احادیث اور جمہور کا جس بات پر اتفاق ملتا ہے احادیث کی روشنی میں، وہ یہی ہے کہ سورۃ العلق کی 5 آیات اتری۔ یہ کس موقع پہ اتری؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا نا، وہ رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی یعنی سورۃ العلق کی والی وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ حضور رات کو جو خواب دیکھتے اور صبح بعینی ہی بغیر کسی تعبیر کے اسی طرح خواب سچا ثابت ہوتا ہوا نظر آتا۔ یہ علامات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے والی ہے۔
اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے اترنے سے پہلے یعنی سورۃ العلق کی آیات کے اترنے سے پہلے آپ کو تنہائی خلوت بہت پسند ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت کے لیے غار حرا میں چلے جاتے۔ یہ غار حرا مکہ المکرمہ کا جو قبرستان ہے جنت المعلی، اس سے آگے ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس پہاڑ کے اندر یہ غار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنہائی کے لیے اس غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر چند روز رکتے، 1 2 راتیں 3 راتیں رکتے، آپ کے پاس کھانا پینا بساط ہوتا اور جب ختم ہو جاتا پھر واپس آتے، پھر لے جاتے تھے۔ غالباً مفسرین نے لکھا، جو محدثین نے احادیث کی روشنی میں 1 مہینہ یا 1 مہینے سے کم کا قیام ہے آپ نے جو غار حرا کے اندر کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہوئی، آپ اس غار حرا میں چلے جاتے۔ اب آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کیا کرتے تھے، اللہ کی کون سی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے تو عبادت کا کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز پڑھتے ہوں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر قرآن پڑھتے ہوں، وہ تو اترا ہی نہیں ہے۔ تو کیا کرتے تھے؟ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی غار حرا کے اندر، وہ تھی اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا، اللہ کی ذات کے بارے میں جستجو کرنا، اپنے خالق حقیقی کی تلاش کہ میرا خالق حقیقی کون ہے۔ کیونکہ مکہ کا جو سارا نظام تھا وہ بگڑا ہوا کہ ہر بندہ بت پرست نظر آتا تھا، ہر شخص نے اپنے گھر میں اپنا خدا بنایا ہوا اور اس کی پوجا کر رہا ہے، اپنے خالق حقیقی کو بھول چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی نبوت سے پہلے وحی کے اترنے سے پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں تدبر اور غور و فکر کرنا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر غار حرا میں کرتے، اور غار حرا میں ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حضور السلام تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ آپ سے آ کر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور حضور کو دبایا، پھر چھوڑنے کے بعد کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ آپ نے جواب میں پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب السلام نے دوسری بار پھر آغوش میں لیا، پھر دبایا، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی ہوا۔ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کو جبرائیل السلام نے اپنی آغوش میں لے کر دبایا زور سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دبانے کا جو مقصد تھا در حقیقت وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ طاقت، وہ قوت پیدا کرنا تھا جو وحی کو برداشت کرنے کی تھی، کیونکہ وحی کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت ہر انسان میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کتنا طاقتور کلام ہے یا کتنا وزنی کلام ہے کہ جس کو نہ آسمان اٹھا سکے، جس کو نہ زمین اٹھا سکی، نہ جس کو پہاڑ اٹھا سکے۔ یہ قرآن میں واضح طور پہ آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا، کہ آسمانوں پہ قرآن پیش کیا، انکار کر دیا، زمین پہ انکار کر دیا، اور پہاڑوں پہ پیش کیا، انکار کر دیا۔ وحملھا الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ تو لہٰذا اس اللہ کے کلام کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب السلام نے دبایا، اور 3 مرتبہ دبانے کے بعد پھر آپ کو پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھائیں، اب حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب السلام چلے گئے حضور علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ ایک تو جب السلام کو دیکھا فرشتہ، اور فرشتے کا دیکھنا بھی بڑی بات ہے اپنی اصلی شکل کے اندر، لہذا حضور علیہ السلام پر ایک کپ کپی سی طاری ہے، خوف طاری۔ آپ اسی کیفیت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کہا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا چادر ڈال دی، حضور علیہ السلام آرام فرما گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ اٹھے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا ہے محمد کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو حضور علیہ السلام نے غار حرا والا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا اور مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہے، حضور کہنے لگے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھی لکھی خاتون تھی، اور پڑھی لکھی خاتون اس حوالے سے کہ انہوں نے جو پچھلی کتابیں تورات، زبور، انجیل کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر رکھی تھی،
تو یہ سمجھتی تھی کہ جو انسان سچا ہوتا ہے نا، کھرا ہوتا ہے نا، اس پر کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہے، ایسی کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ رب العزت تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ کی بڑی اچھی صفات ہیں، آپ خوبیوں کے مالک ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کا سر پہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان صلح کرانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ بڑی ہیلپ کرنے والے ہیں، آپ کے اندر بڑی اچھی سی بات ہے، آپ کا رب آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ یہ تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل یہ وہ شخص تھے جو کہ عبرانی زبان کو جانتے تھے، عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی، مادری زبان تھی، عبرانی زبان پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی کتابیں اتاری، تورات، زبور اور انجیل، وہ اللہ نے عربی زبان میں نہیں اتاری، وہ عبرانی زبان میں اتاری ہے۔ اور ورقہ بن نوفل جو تھے نا، یہ اس وقت کا جو سچا مذہب اس وقت کا تھا وہ نصرانی عیسائی سچا مذہب تھا۔ یہ پہلے بت پرست تھے، لیکن جیسے انہیں کچھ معلومات ملی مذہب عیسائیت کے متعلق کہ اس وقت سچا مذہب عیسائیت ہے، تو انہیں بت پرستی کو چھوڑ کر مذہب عیسائیت کو قبول کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ اس دور میں جو حق مذہب تھا نا، یہ اس پر قائم تھے۔ اور عبرانی زبان پر انہیں کیونکہ عبور حاصل تھا، تو انہوں نے تورات، زبور، انجیل کا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے انجیل جو کتاب تھی حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی نا، انہوں نے اس انجیل کتاب کا ترجمہ عبرانی زبان سے عربی میں کیا ہوا تھا، خود لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا ورقہ بن نوفل کے پاس جب یہ لے کر گئی، اور یہ بوڑھے بھی بہت ہو چکے تھے اور بڑھائی کی وجہ سے نا ان کی برائی ختم ہو چکی تھی، جا کر کہا حضرت خدیجہ نے اپنے بھتیجے کی بات سنیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بہت چھوٹے تھے نا عمر کے لحاظ سے، حضرت خدیجہ سے بھی چھوٹے تھے۔ لہٰذا ورقہ بن نوفل نے پوچھا بھتیجے سنائے کیا معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سارا غار حرا والا واقعہ سنایا۔ جیسے حضور نے سنایا تو ورقہ بن نوفل بات سمجھ گئے، کیونکہ پچھلی کتابوں کو سمجھتے تھے، پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سننے کے بعد فوراً کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ تھا جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ اور پھر کہا کہ کاش کہ میں آپ کی نبوت کے وقت طاقتور ہوتا، اور آپ کی قوم جس وقت آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو وطن سے نکالے گی، کاش کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے نا کہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو وطن سے نکالے گی، تو حضور تعجب میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، آج تک ایسا ہی ہوا ہے کہ جس نے بھی آ کر حق بیان کیا اس کی قوم اس کی مخالف ہوئی اور اس قوم نے اس کو وطن سے نکالا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی آیات اتری، گویا کہ ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دی کہ آپ نبی بن گئے۔ لیکن اتفاق اللہ کی شان کے چند روز کے بعد ہی ورقہ بن نوفل دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہلی وحی کے بعد پھر 2.5 یا 3 سال کا عرصہ ہے آپ پر کوئی وحی نہ اتری، یہ فترۃ الوحی کا زمانہ ہے۔ پھر سورۃ المدثر کی آیات اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیات اتری ہیں۔ اب میں آتا ہوں ان آیات کی تفسیر کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی، کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو قرآن کو کس کے ساتھ پڑھیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ ہر سورت کے نزول کے وقت اللہ نے بسم اللہ کو اتارا ہے۔ جب بھی قرآن کی کوئی سورت اتری، اللہ نے ہر سورت کے نزول کے ساتھ بسم اللہ کو اتارا ہے۔ صرف ایک قرآن کی ایسی سورت ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں اتری، باقی قرآن کی ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ اتری ہے، اللہ نے حکم دیا۔ اور اس طرح بسم اللہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک اور آیت میں قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی اے پیغمبر قرآن پڑھنا شروع کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ ہی قرآن کو پڑھیں۔ اب یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں شامل ہے بات کہ ہم جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر قرآن کی تلاوت شروع کریں۔
اور ویسے بھی جب انسان کوئی کام شروع کرے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ہر کام کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، اس لیے کہ اس کام کے اندر اللہ کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ نہ کی گئی ہو نا وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی برکت شامل حال نہیں ہوتی۔ تو ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اللہ کا نام لے کر شروع کریں، ہم کھانا کھائیں تو اپنا کھانا بھی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں تو ہمارے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا بھی بغیر اللہ کے نام کے ساتھ کھایا جائے بے برکتی بھی ساتھ ہوتی ہے اس میں، اور اس کے ساتھ شیطان بھی ہمارے کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اقرا بسمی، جب بھی آپ پڑھیں تو کس کے نام کے ساتھ شروع کریں؟ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ ربک، یہاں پر اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رب ذکر کیا۔ اللہ کے اور بھی بہت سے صفاتی نام ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، تربیت کرنے والا، پالنے والا، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پالنے والا جو رب ہے، آپ کی تربیت کرنے والا جو رب ہے نا، اس کے نام کے ساتھ آپ نے اپنے ہر کام کو شروع کرنا ہے، قرآن کو شروع کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہر نبی کی در حقیقت تربیت کرنے والی ذات خود اللہ کی ذات ہے، ہر نبی کی نگرانی اللہ خود کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کی نگرانی، ہر نبی کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ اب یقیناً جس کی نگرانی خود رب تعالیٰ کر رہا ہو تو وہ ہر قسم کے دنیا کے جو ہے نا جو صورتحال ہے، بے حیائی، گناہ، ان ساری چیزوں سے یقیناً وہ محفوظ ہوگا۔ چاہے جائے کہ اس کے گھر کے اندر ہی بے حیائی شروع، اللہ کی نافرمانیوں کے کام شروع ہو، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، باپ بت پرست ہے، سارا گھرانہ بت پرست ہے، لیکن ساری عمر ان کی کیسے گزری؟ پاکی کے ساتھ گزری ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہر نبی کی نگرانی خود کرتے ہیں، تو اللہ نے اس نام کو ذکر کیا ربک، جو آپ کا رب آپ کی تربیت کرنے والا ہے، آپ کی پرورش کرنے والا ہے، آپ کی نگرانی کرنے والا ہے، اس رب کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ الذی خلق، اللہ نے فرمایا جس نے پیدا کیا، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا، سارا عالم اس نے پیدا کیا، لیکن اس میں سے ایک چیز خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ ساری کائنات کو بھی اس نے پیدا کیا، لیکن ساری کائنات میں سے عظیم جو مخلوق ہے اللہ کی، وہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جس نے باقی چیزوں کو پیدا کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ جس نے انسان کو پیدا کیا، اس لیے کہ انسان یہ عالم اصغر ہے، باقی ساری کائنات عالم اکبر ہے، تو انسان عالم اصغر ہے، یہ پورا عالم ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے انسان کے اندر جو مشینری تیار کی ہے نا، یہ ساری کائنات کی ایک مثال پیش ہوتی نظر آتی ہے، ساری کائنات کی۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کس سے کیا؟ من علق، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ایک لوتڑے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے اندر انسان کی تخلیق کو ترتیب وار ذکر کیا کہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، کہ میں نے پہلے نطفے سے جو ہے نا جمع و خون بنایا، اور جمع و خون کو پھر ہڈی بنایا، اور ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر گوشت کے اوپر جو ہے نا انسان کا نقشہ تیار ہوا، اور پھر اس کے اندر روح کو پھونکا گیا، تو جس سے انسان کی خوبصورت شکل تیار ہوگی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس عالم اصغر کا تذکرہ کیا کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو ایک جمع و خون سے پیدا کر